أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق اللہ العظیم۔ آج خلاصہ قرآن حکیم قرآن حکیم کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں 8ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اب 8ویں پارے کے آغاز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین جھوٹ کہہ رہے ہیں، اگر واقعی ان کو معجزات دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں بھی کرنے لگیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ آپ ان مشرکین کا مذاق اڑانا اور ان کا انکار کرنا، عمل نہ کرنا، باتیں نہ ماننا، اس سے آپ پریشان نہ ہوں۔ ہر نبی جو بھی آتے رہے، ان میں سے جو انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے تھے، جنات میں سے شیطان ہوتے تھے، ہمیشہ انہوں نے اپنے اللہ کے نبیوں کے ساتھ اسی طرح رویہ اختیار کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے بارے میں عرض فرمایا کہ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے خود معجزہ قرار دیا ہے، اور اکثر لوگ آپ کی بات اگر نہیں مانتے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور ہم نے نور عطا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافر کی مثال بیان کی کہ کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت کے بارے میں بتایا کہ ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے ایمان اور ہدایت سے نوازتا ہے۔ پھر آیت 128 سے 129 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہدایت پانے والے اور گمراہ جو فرقے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے گا یا سزا دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی باتیں بتائیں کہ یہ مشرکین مختلف بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ ایک تو یہ بھی ان کی عادت تھی جو آیت نمبر 136 میں بتائی کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپایوں میں سے اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکاء کا حصہ الگ کر لیتے تھے۔ یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک دوسروں کو ٹھہراتے تھے، اس لیے وہ اپنے غلے میں، اپنے چوپاؤں میں اللہ کا حصہ بھی الگ مقرر کر لیتے تھے، اور جن کو وہ شریک بناتے تھے اللہ کا، ان کے لیے بھی وہ حصہ مقرر کر لیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری عادت مشرکین مکہ کی یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو محتاجی کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے یا عار اور شرم کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک یہ بھی عورت ذات کے اوپر سب سے بڑا احسان کیا کہ عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ پھر اس کے بعد مشرکین کی ایک اور غلطی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ یہ جو مشرکین ہیں، آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ انہوں نے چوپایوں کو بھی مختلف قسموں میں تقسیم کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایک تو یہ کہ بعض وہ ایسے چوپائے انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے جو کاہنوں اور مذہبی رہنماؤں کے لیے مخصوص تھے، اور بعض چوپائے وہ تھے جن پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، بس وہ بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ تیسرا یہ تھا کہ وہ بعض ایسے جانور ہوتے تھے چوپائے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کے بجائے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ پھر اسی طرح انہوں نے جو جانوروں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی
اپنا نظریہ مشرکین کا ایک الگ سے ایک سوچ تھی جو اللہ تعالیٰ نے آیت 139 میں بتائی کہ چوپایوں کے ہاں جب بچہ ہوتا تو اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے لیکن عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے، اور اگر چوپائی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا وہ مردہ ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں فرمایا کہ اللہ وہی ہے کہ جس کے پاس حلال اور حرام کا اختیار ہے، وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف ذائقوں والے پھل، مختلف رنگوں والے پھل پیدا کیے، وہی اللہ ہے جس نے ان جانوروں کو پیدا کیا جن پر تم بوجھ لاتے ہو، جن سے تم گوشت کا فائدہ حاصل کرتے ہو، دودھ کا فائدہ حاصل کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ انسان چوپایوں کو اور کھانے پینے کی چیزوں کو جس کو چاہے حلال کر لے، جس کو چاہے حرام کر لے، یہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔ انسان کو جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں انہیں ہمیشہ حلال سمجھے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا انہیں حرام سمجھتا رہے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 10 نصیحتیں ارشاد فرمائیں جو زندگی کے اصول ہیں، مشرکین کو بھی ان کے عقائد کی اصلاح سکھائی، اور عام انسانوں کو 10 باتیں ایسی سکھائیں کہ جن پر تمام جتنی بھی گزشتہ آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی شریعتیں ہیں، وہ سب متفق ہیں۔ ان 10 باتوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھائیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھائی کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اپنی زبان اور اپنے عمل سے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھائی کہ تم اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے یا شرم کے خوف سے تم قتل نہ کرو۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات یہ سمجھائی کہ انسان کو ہر قسم کی بے حیائیوں اور برائیوں سے بچنا چاہیے، چاہے وہ خفیہ ہوں یا علانیہ ہوں، یعنی چھپی ہوئی ہوں یا ظاہری ہوں۔ پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھائی کہ ایک انسان دوسرے انسان کو ناحق قتل نہ کرے، یہ حرام ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چھٹی بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ سمجھائی کہ یتیم کے مال پر ناجائز عمل دخل نہ رکھا جائے، یتیم کے مال کو کھانے کی کوشش نہ کی جائے، یتیم کے مال کا تحفظ کیا جائے۔ ساتویں بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھائی کہ ناپ تول پورا کیا جائے، جب بھی انسان تجارت کرے تو ایسی صورت میں ناپ اور تول کو پورا رکھے۔ آٹھویں بات اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھائی کہ سب انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، چاہے کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن ہو۔ نویں بات اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھائی کہ اللہ سے عہد جو کیا ہے تم نے اس کو پورا کیا کرو۔ اور 10ویں بات یہ سمجھائی کہ سیدھا راستہ وہی ہے کہ جو اللہ نے سکھایا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہو اس سے بچنے کی کوشش ہو۔ یہ 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو بتائی ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جن پر تمام گزشتہ شریعتیں اور دین اسلام یہ متفق ہے، یعنی انسانی جو اصول ہیں 10 وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا، سورہ انعام کا بالکل اختتام ہو رہا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہ آپ علل اعلان کر کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت کی دی ہے، اور یہی تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور یہ دین اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں تمام اعمال صرف اللہ کے لیے ہیں، میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اور جو یہ دنیا ہے اس میں اگر آزمائشیں آ جائیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے کہ کون مؤمن ہے، کون کافر ہے، کون اللہ کی باتوں پر ایمان لاتا ہے، کون انکار کرتا ہے۔ انہی مضامین کے ساتھ 8ویں پارے میں سورہ انعام کا اختتام ہوا۔
फिर उसके बाद सूरह आराफ का आगाज होता है 8वें पारे में। सूरतुल आराफ ये तरतीब तौक़ीफ़ी के एतबार से, यानी हमारे कुरान मजीद में जो मौजूदा तरतीब है उस तरतीब के एतबार से ये सूरत नंबर 7 है, और तरतीब नुज़ूली के एतबार से ये 39वीं सूरत है। ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत से पहले नाजिल हुई। और आपको मालूम कि मक्की सूरतों में आमतौर पर 3 बुनियादी अकाइद से मुताल्लिक़ बात होती है, यानी ईमानियात और उसके साथ साथ ईमान, रिसालत और आखिरत। तो इन 3 चीज़ों के बारे में यहाँ इस सूरह आराफ के अंदर भी ज़्यादातर मज़ामीन आ रहे हैं। सूरह आराफ के अंदर कुल 206 आयात हैं और 24 रुकू हैं। इस सूरत का नाम सूरह आराफ इसलिए रखा गया कि इसी सूरत की आयत नंबर 46 और आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला ने आराफ का जिक्र किया है। आराफ कहते हैं वो जगह जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान है। तो चूंकि अभी इंशाअल्लाह इसके खुलासे मज़ामीन के अंदर आराफ का जिक्र आएगा, तो वहाँ ये मालूम होगा कि अल्लाह ताला उन लोगों को जिनको जन्नत में भी नहीं भेजेगा, जहन्नम में भी नहीं भेजेगा उनके ईमान की वजह से, तो अल्लाह उनको आराफ में रखेगा। तो आराफ जन्नत और जहन्नम के दरमियानी जगह का नाम, और चूंकि अल्लाह ताला ने इस सूरत में आराफ का जिक्र किया तो इस सूरत का नाम सूरह आराफ रखा गया। इस सूरत के आगाज में अल्लाह ताला ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाजिल किया, ये सब इंसानों के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। और फिर ये भी मुतवज्जे किया कि तमाम इंसान जो है वो आपस में एक दूसरे का एहतराम करते रहें, इसलिए कि अल्लाह ने सब इंसानों को एक ही बाप से पैदा किया है ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ ताउन रखें, और सब इंसान आपस में भाई भाई हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान के एहसास दिलाया कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है वो इज्जत कई तरह से दी। अल्लाह ने एक इज्जत ये दी कि अल्लाह ने सबसे पहले इंसान को अपने हाथों से पैदा किया, फिर उसके बाद फनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, फिर उसमें अपनी रूह फूंकी, और तीसरा ये कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इसके सामने सजदा करें। इस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को इज्जत बख्शी। और फिर अल्लाह ताला ने हमें समझाया कि ये शैतान इंसान का हमेशा से एक मक्कार दुश्मन है जो इंसान को गुमराह करता फिरता है, और हमेशा ये हक और बातिल की कशमकश हमेशा इंसान की जिंदगी में जारी रहती है। फिर अल्लाह ताला ने सूरह आराफ के अंदर इंसान को 4 जगह बनी आदम का खिताब करके अल्लाह ताला ने खास बातें जिक्र फरमाई। सूरह आराफ की ये खुसूसियत है कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंसानों को 4 आयात ऐसी हैं जिनमें या बनी आदमा के लफ्ज बोलकर अल्लाह ने खिताब फरमाया। ये और किसी कुरान मजीद की किसी सूरत में ऐसा नहीं है। या बनी आदम, है आदम की औलाद, यानी बहैसियत इंसान होने के अल्लाह ताला ने उनको वो अहकामात दिए। उसमें पहली जगह जहाँ या बनी आदम सूरह आराफ में है वो आयत नंबर 26 में है। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, कि ए बनी आदम हमने तुम पर लिबास उतारा है जो तुम्हारे सतर को भी ढांपे, उसको भी छुपाए और जीनत का बाइस भी हो। और फिर आगे समझाया कि इंसान का बेहतरीन लिबास जो है वो तक़वा का लिबास है। दूसरी जगह सूरह आराफ में जहां अल्लाह ताला ने या बनी आदम कहकर खिताब फरमाया वो आयत नंबर 27 में है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ए औलाद आदम, कहीं तुम्हें शैतान न बहका दे जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया, उनके लिबास उतरवा दिए ताकि उनका सतर दिखा दे। फिर तीसरी जगह जहां या बनी आदम कहकर सूरह आराफ में खिताब फरमाया वो 10वें रुकू की आयत नंबर 31 है, जिसमें फरमाया, ए औलाद आदम, हर नमाज के वक्त अपनी जीनत का लिबास ले लो और खाओ और पियो और इसराफ ना करो, बेशक इसराफ करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। चौथी जगह जहां या बनी आदम कहकर खिताब फरमाया सूरह आराफ में वो 11वें रुकू की आयत नंबर 35 है। इरशाद फरमाया, ए औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास
तुम्ही में से रसूल आए जो मेरी आयात सुनाएं, जो तकवा इख्तियार करें और अपनी इस्लाह कर लेंगे तो ऐसे लोगों पर कोई खौफ ना होगा, ना वो गमगीन होंगे। फिर अल्लाह ताला ने हमें समझाया इसके अंदर इस सूरह आराफ में कि ये औलाद आदम, इनको बार बार खिताब करके शैतान के बहकावों से रोका कि शैतान जो था ये इंसान को सबसे पहले जो इसने इस पर वार किया यानी हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, उनको बहकाया, उनके लिबास उतरवा दिए, उनके सतर खुलवा दिए। गोया कि अल्लाह ताला ने इन आयात में हमें समझाया कि शैतान का, इबलीस का सबसे बड़ा हदफ और टारगेट ये है कि औलाद आदम को शर्म और हया के लिबास से महरूम कर दे और उन्हें बेहयाई पर लगा दे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बेहयाई की जो मुशरिकीन के अंदर खास तौर पर बातें थी उनका सूरह आराफ में जिक्र किया कि ये मुशरिकीन बैतुल्लाह का नंगे तवाफ करते थे और अपने इस बुरे अमल को और दलील ये देते थे कि हमारे आबा व अजदाद भी यही करते थे। बस मुशरिकीन का ये तर्ज अल्लाह ने कुरान मजीद में बार बार बयान किया कि जब भी उनसे बुरे अमल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते, समझाते कि देखो ये बुरा काम है, तो कहते कैसे बुरा हो गया, ये तो हमारे आबा व अजदाद इस तरह करते थे। तो इसके बाद जवाब में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, समझाया कि देखो अल्लाह बेहयाई के कामों का हुक्म नहीं देता, लिहाजा अल्लाह की तरफ ही मंसूब मत करो कि हमारे आबा व अजदाद करते थे तो वो भी तो अल्लाह के हुक्म को मानते थे। नहीं, अल्लाह कभी भी बेहयाई के कामों का हुक्म नहीं देता। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने समझाया कि इंसान को अपने दीन के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हुए रहबानियत भी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। रहबानियत ये है कि दुनिया को छोड़ छाड़ कर, बीवी बच्चों को छोड़कर इंसान अपने मन से, अपने नफ्स की तरफ से और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ये जिंदगी गुजारे, कहीं जंगलों में निकल जाए या बिल्कुल मुआशरे से कट कर जिंदगी गुजारे, तो रहबानियत से भी मना किया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह आराफ के अंदर 8वें पारे में खास तौर पर दो गिरोहों का खूब तफसील से जिक्र किया, एक जन्नतियों का गिरोह और एक जहन्नमियों का गिरोह। 8वें पारे के 11वें और 12वें रुकू में अल्लाह ताला ने इनका तफसील से जिक्र किया। फरमाया कि एक गिरोह जो है वो जिद और इनाद और कुफ्र और तकब्बुर के रास्ते को अपनाने वाला होता है, जिसका ठिकाना जहन्नम होता है। और दूसरा जो गिरोह होता है वो जन्नतियों का होता है, जो कि अल्लाह पर ईमान लाने वाले होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानने वाले होते हैं, ये जन्नत के हकदार ठहरते हैं। फिर सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने बताया जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो इनके दरमियान आपस में मुकालमा होगा। उस मुकालमे को अल्लाह ताला ने सूरह आराफ के अंदर जिक्र किया। जन्नत वालों के बारे में जिक्र किया कि ये जन्नत वाले दोज़ख वालों से सवाल करेंगे, क्या तुम्हें आज अल्लाह के वादों के सच होने का यकीन आया? और दोज़ख वाले जवाब देंगे, हाँ, हमने वादों को सच्चा और बरहक पाया। फिर उसके बाद जब दोज़ख में, जहन्नम में रहने वाले ये होलनाक गर्मी और भूख और प्यास से परेशान हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने हमें इन आयात में बताया कि वो जन्नतियों के सामने सवाल करेंगे कि हमें कुछ खाने पीने को दे दो, लेकिन जाहिर है उनका ये बेकार सवाल है। फिर अल्लाह ताला ने आइंदा आयात में 13वें रुकू की 12वें 13वें रुकू की आयात में अल्लाह ताला ने बताया कि इसमें एक अस्हाबे आराफ भी हैं। असल में सूरह आराफ का नाम इसी गिरोह पे रखा गया, एक गिरोह जन्नतियों का, एक गिरोह जहन्नमियों का, लेकिन एक तीसरे गिरोह का जिक्र किया, वो है अस्हाबे आराफ। वनादा अस्हाबुल आराफी, ये वो लोग होंगे जो मुमिन होंगे लेकिन आमाल सालिहा में दूसरे जन्नतियों से पीछे रह गए होंगे। उन्हें ना तो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, ना दोज़ख में दाखिल किया जाएगा, बल्कि उनका फैसला मुअख्खर कर दिया जाएगा। फिर बिल आखिर अल्लाह ताला इनको भी जन्नत में दाखिल होने की इजाजत अता फरमा देगा इनके ईमान की वजह से। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने तौहीद के बारे में और अपनी अजमत के बारे में और अपनी कुदरत के बारे में तफसील से जिक्र फरमाया। सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के बारे में और रहमान के अर्श और कुर्सी के बारे में, सूरज और चांद के बारे में तफसील से बताया।
اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو 7 آسمان ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیے ہیں کہ بغیر ستون کے یہ کھڑے ہیں، یہ اللہ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر رحمان کے عرش کا ذکر کیا کہ جس کی اتنا وسیع ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ پھر کرسی کا ذکر فرمایا، کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسے ہے جیسے کوئی حلقہ جو کہ وسیع اور عریض صحرا میں پڑا ہو۔ کرسی کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ وہ ارض و سما میں نہیں سما سکتی، تو عرش کی کیا وسعت ہوگی۔ عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہے جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے ذکر فرما دیا، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ عرش بھی موجود ہے، کرسی بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لانے کی باتوں میں سے اہم ترین باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ سورج، چاند، ستارے ان سب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بتایا کہ یہ اس طرح فضا میں تیر رہے ہیں، یہ اس طرح اپنی اپنی جگہ پہ چل رہے، اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں کہ نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ تمام نشانیاں بیان کرنے کے بعد پھر سورہ اعراف کے اندر یہ 6 انبیاء کا خاص طور پر الگ الگ حالات کا ذکر کیا۔ ان میں نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر ان کے اندر جو حکمتیں تھیں اور ان کے قوموں کے جو حالات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ اعراف کے اندر جن انبیاء کا ذکر بتایا ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 950 سال ان کی قوم کے درمیان بھیجا اور وہ قوم کو سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے، ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسرا، یہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو جو کشتی کے اندر تھے ان کو تو نجات دے دی جو کہ ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام پر، اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 سے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم عاد کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا تھا۔ یہ قوم بھی ایسی تھی جو کہ اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، شرک میں مبتلا تھی، لیکن اس کے باوجود جب وہ ہود علیہ السلام کے کہنے کے مطابق نہ چلی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ ہمیں ایک معجزہ دکھائیں۔ ایک پتھر میں سے ایک اونٹنی کو اللہ نے پیدا کر دیا، پھر اس اونٹنی کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح یہ پانی پیے گی اور کس طرح اس کو رکھنا ہوگا، لیکن ان لوگوں نے اس اونٹنی کو بھی نقصان پہنچایا، اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اس اونٹنی کے بھی پاؤں کو کاٹ کر رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ وہ بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا کہ کس طرح ان کی قوم بے حیائی کے اندر مبتلا تھی۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ وہ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور پھر اس کے بعد قوم مدین کا ذکر ہوا جن کی طرف شعیب علیہ السلام کا بھیجنا ہوا۔ 8ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو جب قوم مدین کی طرف بھیجا تو اس قوم کی عادت یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتی تھی، ناپ تول میں بے ایمانی کرتی تھی، کمی کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے بھیجا، یہ بھی باز نہ آئے تو اللہ نے ان کے اوپر بھی پھر عذاب نازل کیا۔ ان تمام 6 کے 6 انبیاء کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف اور اس 8ویں پارے کے اندر فرمایا، اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ نشانیاں اور وہ
حکمتیں اور احکام ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے، پھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے کہ وہ مخالفین کے ایذاؤں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ آپ تسلی رکھیں، ان تکبر کرنے والوں کا انجام بہرحال برا ہوتا ہے، جیسے کہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کے ساتھ سلوک کیا کہ انبیاء کو تو نجات دی لیکن ان کی قوموں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور ان کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ یہ تمام جتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے بتائے ہیں، ان سب میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔